السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 18 اور سورہ نور کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا مختصر سا تعارف کریں گے کہ سورہ نور مدنی ہے۔ اس میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں اور ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کیا۔ یہ خطاب حکام کو ہے کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو، اس کی حد یہ ہے، اس کے 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ حد غیر محسن کی ہے کیونکہ ہر محسن کا حکم یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بحکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجم کیا گیا، اور محسن اور آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ صحبت کر چکا ہوا ایک ہی مرتبہ۔ ایسے شخص سے زنا اگر ثابت ہو تو رجم کیا جائے گا، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلاً حربی نہ ہو یا مسلمان نہ ہو یا عاقل بالغ نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہیں، اور ان سب کا حکم کوڑے مارنا ہے۔ مسائل: مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں سوائے تہبند کے، اور اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں سوائے سر، چہرے اور شرمگاہ کے۔ کوڑے اس طرح لگائے جائیں کہ علم گوشت تک نہ پہنچے۔ کوڑا متوسط اور درجہ کا ہو، اور عورت کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا نہ کیا جائے، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں، البتہ اگر پوستین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوں تو اتروا دیے جائیں۔ یہ حکم ہر اور حرہ کا ہے، یعنی آزاد مرد اور عورت کا، اور باندی غلام کی حد اس سے نصف یعنی 50 کوڑے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں مذکور ہو چکا ہے۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ زنا یا تو 4 مردوں کی گواہیوں سے ہوتا ہے یا زنا کرنے والے کے 4 مرتبہ اقرار کر لینے سے۔ پھر بھی امام بار بار سوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا، اور ان سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا ورنہ نہیں، اور گواہوں کی صراحتاً اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا، بغیر اس کے ثبوت نہ ہوگا، اور طوالت زنا میں داخل نہیں۔ لہذا اس فعل سے حد واجب نہیں ہوتی لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے، اور اس تعزیر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چند قول مروی ہیں: آگ میں جلا دینا، غرق کر دینا، بلندی سے گرانا اور اوپر سے پتھر برسانا۔ فاعل اور مفعول دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تفسیر احمدی کے مطابق آیت نمبر 4 کے معنی کچھ یوں ہے کہ یعنی حدود کے پورا کرنے میں کمی نہ کی جائے اور دین میں مضبوط اور متصلب رہو، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر اور چاہتے ہیں کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو، بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی عورت سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، یعنی بیان ہوتا ہے کہ خبیث کا ملان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ شان نزول: مہاجرین میں بعضے بالکل نادار تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ ان کا کوئی عزیز اقارب تھا، اور بدکار مشرکہ عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں۔ یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت کام میں آ سکتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کی اجازت چاہی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا، یعنی بدکار عورتوں سے نیک مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ البتہ ابتدائی اسلام میں زانیہ سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں آیت وَانکِحُوا الْأَیَامَ مِنکم سے منسوخ ہو گیا۔ اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے۔ مسئلہ: جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر 4 معائنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔